چوتھی بار جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کوئی دیوانہ آدمی ہے کیا یہ؟ کہا نہیں یا رسول اللہ دیوانہ تو نہیں ہے، اچھا خاصا ہے۔ تو کیا شراب پیے ہوئے ہے تو اتنا اڑ رہا ہے اپنی پاکی اور صفائی کے لیے؟ ہم کہہ رہے ہیں توبہ کر لے، معافی مانگ لے جا کر، یہ کہتا ہے مجھے بالکل صاف کرو۔ ایک شخص قریب گئے، ان کے منہ کو سونگھ کے دیکھا کہ کوئی شراب وغیرہ کی بو آتی ہو، کہا یا رسول اللہ شراب کی بو تو نہیں آ رہی ہے ان کے منہ سے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وضاحت طلب کی، ارے بھائی تم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا جس کی تم پاکی اور صفائی کا ہم سے بار بار درخواست کر رہے ہو اور ہم سے کہہ رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان کو یہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو سب خبر ہے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں کو خبردار فرما رہا ہے، کیونکہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ذات و صفات کے قائل ہیں وہی لوگ اس بات کے اوپر غور کر سکتے ہیں، اور جن کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہوگا وہ جب اللہ ہی کو نہیں مانیں گے تو اللہ کی بات کو کیا مانیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو خبردار فرما رہا ہے کہ جب تم میرے اوپر ایمان رکھتے ہو اور تمہارا اس بات پر یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیش ہوگے، تو اس وقت دنیا میں تم نے جو کچھ بھی کیا ہے چھوٹا بڑا سب تمہیں یاد آتا چلا جائے گا، اور اگر کچھ یاد نہیں آئے گا تو تمہیں یاد دلایا جائے گا کہ دیکھو یہ تم نے اچھے عمل کیے ہیں، یہ تم نے برے عمل کیے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر کوئی نیکی کرتا ہوگا تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، کوئی ذرہ برابر گناہ کرے گا تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، وہاں پر کچھ چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ دن آنے سے پہلے جب بندہ اس دنیا میں کوئی بھی کام کرے تو یہ سوچ کر کرے کہ کل کو اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا اگر مجھ سے اللہ نے پوچھ لیا کہ اے میرے بندے تو نے اتنا سخت گناہ کیوں کیا تھا، اتنی بری بات تو نے کیوں کی تھی، یہ گناہ کا کام تو نے کیوں کیا تھا، تو اس وقت میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ جو لوگ قرآن کی آیتوں پر اور ایسی مبارک حدیثوں پر مکمل ایمان رکھتے ہیں انہیں اللہ توفیق دیتا ہے اور ان کے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر دیتا ہے، تو بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے وہ گناہوں سے بچ کر رہتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کے مقامات ہیں، اللہ کے وہ خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں جو خدا کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلتے ہیں، اور اگر ان سے کبھی کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو کچھ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو دل سے سچی توبہ کر لیتے ہیں اور آئندہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاتے ہیں اور اللہ سے بھی کہتے ہیں کہ اے مولا ہمارے گناہ کو معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں ایسے گناہ کرنے سے اپنی حفاظت میں لے لے۔ اور کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں ان کا کامل ایمان ان سے یہ تقاضا کرتا ہے اور ان کے حال کا یہ تقاضا ہو جاتا ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں چاہے کوئی بڑی سے بڑی سزا ہو اس دنیا کے اندر ہمیں مل جائے، اللہ کے یہاں ہم جائیں تو گناہ سے بالکل پاک صاف ہو کر جائیں، یہاں کی ہمیں ہر تکلیف گوارا ہے لیکن آخرت کی تکلیف ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ ان سے اگر کہا بھی جاتا ہے ارے بھائی توبہ کر تو وہ کہتے ہیں ہم تو بالکل پاک صاف ہونا چاہتے ہیں، ہم تو اس کی سزا چاہتے ہیں، ہمیں تو بالکل پاک صاف کیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے جن کا نام ہے معیس بن مالک، اور وہ آ کر حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے میرے گناہ سے بالکل پاک صاف کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ سے گناہ کی معافی مانگو، استغفار پڑھو، اللہ سے توبہ کرو، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ سن کر کچھ دور چلے اور پھر لوٹ کے واپس آ گئے، یا رسول اللہ مجھے تو بالکل پاک صاف کر دی۔ حضور نے پھر یہی فرمایا ارے بھائی توبہ کر لو، جو گناہ ہو گیا ہے معافی مانگ لو، جاؤ اپنا کام کرو۔ کچھ دور واپس گئے پھر لوٹ کے آ گئے، حضور دل نہیں مانگتا مجھے تو بالکل گناہ سے پاک صاف کر دیا۔ حضور نے پھر یہی فرمایا۔ چوتھی بار جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کوئی دیوانہ آدمی ہے کیا یہ؟ کہا نہیں یا رسول اللہ دیوانہ تو نہیں ہے، اچھا خاصا ہے۔ تو کیا شراب پیے ہوئے ہے تو اتنا اڑ رہا ہے اپنی پاکی اور صفائی کے لیے؟ ہم کہہ رہے ہیں توبہ کر لے، معافی مانگ لے جا کر، یہ کہتا ہے مجھے بالکل صاف کرو۔
ایک شخص قریب گئے، ان کے منہ کو سونگ کے دیکھا کہ کوئی شراب وغیرہ کی بو آتی ہو، کہا یا رسول اللہ شراب کی بو تو نہیں آ رہی ہے ان کے منہ سے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وضاحت طلب کی، ارے بھائی تم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا جس کی تم پاکی اور صفائی کا ہم سے بار بار درخواست کر رہے ہو اور ہم سے کہہ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ زنا ہو گیا۔ بھائی زنا ہو گیا؟ اچھا، اب تو بھائی تم نے 4 بار اس کا اقرار بھی کر لیا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ تم شادی شدہ آدمی ہو، اور شادی شدہ آدمی سے اگر یہ گناہ ہو جائے تو اسے پتھر مار مار کے ہلاک کیا جاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ بالکل حاضر، ہلاک کر دیا جائے، مگر مجھے گناہ سے پاک کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا انہیں لے جاؤ اور انہیں سنسار کر دیا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، دفن کر دیا گیا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، ارے اس معیز بن مالک کے لیے مغفرت کی اللہ سے دعا کرو، اس کے گناہ کی اللہ سے معافی طلب کرو، یہ ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ کو خود لا کر پیش کر دیا اپنی پاکی اور صفائی کے لیے، ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ میری پوری امت میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے گناہ معاف ہو۔ تو ایسے حال والے بھی ہوتے کہ اس کے گناہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، اگر وہ چاہتے تو چھپا بھی لیتے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جاؤ معافی مانگ لو، جا کر معافی مانگ لیتے، اللہ معاف کرنے والا رحم الراحمین۔ مگر آخرت کا خوف، اللہ کے پکڑ کا ڈر ایسا غالب آیا ذہن کے اوپر کہ اگر خدا نخواستہ معافی نہیں ہوئی اور وہاں پکڑ ہو گئی تو وہاں کیا عالم ہوگا، وہاں کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوگی، جو ہونا ہے یہاں تکلیف ہو جائے وہاں پر آرام ہوگا۔ ایسے اور بھی لوگ، ایک عورت آئی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، قبیلہ ازد کی ایک شاخ تھی جسے قبیلہ غامد کہا جاتا تھا، اس کی ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ بھی آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ مجھے میرے گناہ سے پاک کر دیجیے۔ تو ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، پوچھا نہیں کیا گناہ کر کے آئی، یہ فرمایا گناہ ہو گیا، اچھا جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرو۔ تو کہنے لگی کیا آپ مجھے ایسی واپس کرنا چاہتے ہیں جیسے واعظ بن مالک کو معیز کو واپس کر رہے تھے؟ خدا کی قسم یہ ناچیز جو آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ تو زنا سے حاملہ بھی ہو چکی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 4 بار ان سے بھی اقرار کرا لیا تو فرمایا جب یہ بچہ پیدا ہو جائے جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے تب تم ہمارے پاس آؤ۔ وہ چلی گئی، جب بچہ پیدا ہوا تو پھر آ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، بتائیے میری کیا سزا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بچہ چھوٹا ہے، جب تک یہ دودھ پی رہا ہے اسے دودھ پلاؤ، اس کی پرورش کرو، جب روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تب آنا ہمارے۔ جب وہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا بچہ 2-2.5 سال میں تو وہ پھر حاضر ہوئی حضور کی خدمت۔ اللہ کے خوف سے پختہ ارادہ ہی کر لیا تھا کہ ہمیں تو اس گناہ سے پاک ہونا ہے، ڈگمگائی نہیں کہ اس میں تو جان جا رہی ہے، اپنے ارادے کے اوپر ثابت قدم رہی اور پھر آ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور جان بوجھ کر ایک روٹی کا ٹکڑا بھی بچے کے ہاتھ میں دے کر لائی کہ یا رسول اللہ دیکھیے روٹی کھا رہا ہے، ابھی اپنا پرورش اس کی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ لے کر ایک انصاری شخص کو دیا، بھائی تم اس کی پرورش کرنا اور انہیں لے جاؤ اور انہیں سنسار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شادی شدہ آدمی اس طرح سے یہ زنا کا مرتکب ہو جائے تو اس کو سزا اس کے اوپر سنساری کی جاری کرو، اور اگر غیر شادی شدہ سے یہ زنا ہو جائے تو اس کے 100 کوڑے لگاؤ، اور کوڑے لگانے میں بالکل رحم دلی اور نرمی مت دکھاؤ اس کے ساتھ۔ اور فرمایا مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو بھی وہاں پر موجود رکھو تاکہ انہیں اس سے عبرت حاصل ہو کہ جو ایسا سخت گناہ کرتے ہیں ان کی یہ سزا ہو۔ پتھر مارے جا رہے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا سا پتھر اس کے سر میں مارا، پھینک سر میں ایسا پڑا کہ اس کے خون کا فوارہ اڑ کے خالد بن ولید کے چہرے پہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر موجود، خالد غصے میں گالی دینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا خالد کیا کرتے ہو؟ معلوم ہے اس نے کیسی توبہ کی ہے؟ فرمایا یہ توبہ اگر ٹیکس جو زبردستی لوگوں سے وصول کرتے ہیں ان ٹیکس کرنے والوں پر بھی اگر اس کی توبہ ڈال دی جائے تو ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خود ان کی نماز جنازہ پڑھی، جس کے پیش نظر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار ہو لیکن سچے دل سے پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گناہ گار سب ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم اتنے بڑے گناہ گار کی نماز جنازہ کیا پڑھیں، اپنے اندر کوئی بڑائی پیدا مت کرو، بڑا صرف اللہ ہے، ہم سب اللہ کے گناہ گار بندے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے گناہوں سے بچا بھی لیتا ہے اور جس کے چاہتا ہے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اس مبارک حدیث سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین سے اور قرآن عظیم کی اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب تک بندوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوگا، اللہ پر کامل ایمان قائم نہیں ہوگا اور آخرت میں حساب و کتاب کا پورا انہیں یقین نہیں ہوگا اور اس کا ڈر خوف پیدا نہیں ہوگا، یا تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں پائیں گے، اور اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے گا تو انہیں توبہ کا احساس نہیں ہوگا، اور
ایسا تو کوئی ہمت کرے گا ہی نہیں بغیر ایمان کے کہ خود سپردگی کر دے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ نہ جانے کتنے ہیں، کرتا کوئی ہے اور کبھی بھرتا کوئی ہے، اور کرنے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرے گناہ کی سزا دوسرا پا رہا ہے، نہ میں جا کر اپنے گناہ کا اقرار کر لوں کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے، اس کی سزا دوسرے کو کیوں دی جائے، اس لیے کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت میں حساب و کتاب کا یقین نہیں ہے۔ جب تک یہ یقین پیدا نہیں ہوگا اللہ کے بندے برائیوں سے نہیں بچ پائیں گے، اور دنیا کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کے اوپر کنٹرول ہونا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کے ایمانوں میں قوت پیدا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول پر بھی ایمان کامل قائم ہو، اور آخرت میں حساب و کتاب دینے کا بھی سب کو یقین ہو، اور اللہ اپنا خوف ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ جو ہم سے خطائیں اور گناہ ہوئی ہیں اللہ رب نے رحم و کرم سے معاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیاب کرنا۔ آمین۔